امریکہ کا بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا خیر مقدم۔ انتخابات کا اعلان ہوتے ہی شیخ حسینہ بنگلہ دیش واپس آ جائیں گی، سابق وزیر اعظم کے بیٹے کا بیان۔ امریکہ، مصر اور قطر کا غزہ جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کی توقع کرتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے یہ بیان بنگلہ دیش میں نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں قائم ہونے والی نئی عبوری حکومت کے جمعرات کو حلف اٹھانے کے بعد آیا ہے۔ 15 ارکان پر مشتمل عبوری حکومت میں 2 طلبہ رہنما بھی شامل ہیں۔ میڈیا بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم عبوری حکومت اور ڈاکٹر یونس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جب وہ بنگلہ دیش کے عوام کے لیے ایک جمہوری مستقبل وضع کر رہے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے بیٹے نے کہا ہے کہ نگران حکومت کے انتخابات کے اعلان کے بعد شیخ حسینہ ملک واپس آ جائیں گی۔ بنگلہ دیش میں کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے مہلک مظاہروں کے بعد حسینہ ملک چھوڑ کر بھارت چلی گئی ہیں۔ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں نگران حکومت نے جمعرات کو حلف اٹھا لیا ہے۔ عبوری حکومت کو ملک میں انتخابات کروانے کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ حسینہ کے بیٹے نے کہا کہ فی الحال وہ بھارت میں مقیم ہیں۔ جب عبوری حکومت انتخابات کا فیصلہ کرے گی، وہ واپس بنگلہ دیش چلی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس نے اپنے پہلے صدارتی مباحثے کے لیے تاریخ پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب یہ مباحثہ امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز کی میزبانی میں 10 ستمبر کو ہوگا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار نامزد ہونے کے بعد کاملا ہیرس اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ پہلی بار ایک دوسرے کا سامنا کریں گے۔ ادھر سابق صدر ٹرمپ نے ہیرس کے ساتھ فاکس نیوز کی میزبانی میں 4 ستمبر اور 25 ستمبر کو NBC نیوز کی میزبانی میں 2 مزید مباحثوں کی تجویز دی ہے۔ ٹرمپ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ مباحثہ کرنا نہایت اہم ہے۔ With all of that being said, I think it's very important to have debates, and we've agreed with انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں 3 مباحثوں میں شرکت کرنی چاہیے جو بالترتیب فاکس نیوز، NBC اور ABC کی میزبانی میں ہوں۔ ہیرس نے جمعرات کو مشیگن میں ایک تقریب میں کہا کہ وہ ABC کے مباحثے میں شرکت کریں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ مباحثے پر رضامند ہو گئے ہیں اور میں اس کی منتظر ہوں۔ ہیرس نے کہا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ اضافی مباحثوں کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان کی مہم کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ شاید فاکس نیوز کی میزبانی میں 4 ستمبر کا مباحثہ ممکن نہ ہو۔ امریکہ، مصر اور قطر نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل اور فلسطینی عسکری تنظیم حماس سے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان کے مطابق کسی بھی فریق کے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں ہے، جب صرف جنگ بندی کے طریقہ کار اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ ادھر اسرائیل نے ان مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیل کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ 15 اگست کو شروع ہونے والے مذاکرات کے لیے اپنا وفد بھیجے گی، جبکہ حماس کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوبارہ مذاکرات شروع کروانے کی کوشش ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ VOA اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں، View 360۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان میں اپریل 2023 میں شروع ہونے والے تنازع میں 19,000 افراد ہلاک اور 33,000 زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی رپورٹ کے مطابق اس دوران طبی مراکز پر ہونے والے حملوں میں 54 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ 23 امدادی کارکن بھی ہلاک ہوئے۔ ادھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق سوڈان میں سرکاری فوج اور پیراملٹری فورس کے درمیان ہونے والے مسلح تصادم کی وجہ سے اب تک 1 کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان میں سے لاکھوں پڑوسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے خوراک کا کہنا ہے کہ سوڈان میں 2,60,000 افراد کو خوراک تک رسائی نہیں ہے اور ملک میں ہونے والی شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر متعدی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔